اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. یہ کیا ممبر کو کنفیوز کر دو. ان کا سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ تشیع کے پاس سب سے زیادہ مضبوط کیا چیز ہے؟ توحید. جو توحید تشیع کے پاس ہے وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں پر علی جیسا بندہ ہو تو وہاں خدا کیسا ہوگا؟ خدا کیسا ہوگا؟ ان کے پاس سب سے مضبوط تشیع توحید ہے. کہا توحید کو خراب کرو. کہا کیسے خراب کرو؟ کہا لے کر آؤ. کہا یہ سب کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے اسکیننگ کی. کہا ان سب کو علی سے محبت ہے. کہا اچھا چلو بس علی کے نام پر جو دل چاہے کیے جاؤ، جو دل چاہے کیے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ نہیں کہیں گے. اب جو بھی حضرت علی کے نام پر آئے گا، میں تو علی کا نوکر، میں تو مولا، میں تو مولائی، تو مولا ہی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں تو محبت ہے مولا علی سے. اگر آپ مولا کا ذکر کریں گے ہم آپ سے بھی محبت کریں گے، ہم آپ سے. لیکن اگر آپ میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، میری محبت کا آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں تو میں کب تک برداشت کروں گا؟ کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو یہ کرنا تھا نا. اور کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا ہے بھی، آج نہیں تو کل ہونا ہے کہ جو انہوں نے اندر ڈالے ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ تو نہیں رہے خدا نخواستہ. بھائی جو شخص جیسا ہے، اور اس میں میں نہیں کہہ رہا نا، وہی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ خود مولا کا فرمان ہے نا. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب یہ جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے گا، اس کی زبان خود بخود، اب کیونکہ مولا کا قول ہے، مولا کا قول ہے تو مولا کا قول تو قیامت تک کے لیے ہے. اب جتنا بھی میں چھپ لوں کہیں نہ کہیں تو باہر آ ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں تو باہر آئے گا نا. مثال کے طور پر آپ سب مجلس سن رہے ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں. اب آپ کو سب کہیں جی مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہی، اللہ کرے کہ آ رہی ہوگی، انشاءاللہ آ بھی رہی ہوگی جی. اب آپ سے کوئی بولے بھائی کیا مولانا کیا پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، یہ کوئی بھی وہ چیز نہیں پڑھتے جو سارے مولوی پڑھتے ہیں. تو اب آپ بولیں بھائی ہمیں اس سے کیا کہ دوسرے مولوی کیا پڑھتے ہیں، سب اپنا اپنا پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. لیکن سامنے والا بولے نہیں نہیں یہ صحیح نہیں پڑھ رہے، تو بولے بھائی تو ان سمجھ میں نہیں آتی تو اپنا علاج کرا لو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. یہی ہوگا نا نیچرلی، یہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو دل میں ہے اصل، ہمیں اس کو صرف صاف کرنا ہے. آپ سب کے دل میں محبت ہے، ولایت ہے، اور آپ چاہتے ہیں اس ولایت صحیح عمل کرے. صرف ہمیں کئی سال تک اس ولایت پہ عمل کرنے نہیں دیا گیا، ہمیں عمل نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں سمجھا ہی نہیں گیا، ہمیں پیار محبت سے سمجھایا نہیں گیا، ہمیں واضح تصویر نہیں دکھائی گئی جو دنیا کی ہے اصل. ہم اپنے گلی محلے کے تنظیموں میں لڑتے رہے، نہیں ایسا معاملہ ہے ہی نہیں. اب انہوں نے جو اندر ڈال کر اس پورے معاملے کو تبدیل کیا، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے اور کامیاب رہے. لیکن کیونکہ باطل ہے ادھر، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ان کی 100 سالہ پلاننگ اور علی کے نوکروں کی 1 گھنٹے کی پلاننگ، 1 گھنٹے برابر پٹخ پٹخ کر رو رہے ہیں. نظام بدل دیے، پارلیمنٹ چینج ہو گئی، کمیٹیاں بدل دیں، فوجیں بدل دیں، ٹیکنالوجیاں بدل دیں، سب 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 کر لو. مگر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کا نام پتہ ہے نہ ان کا پتہ ہے. اگر پوچھو
تو کس نے کیا؟ تو کہتے ہیں سرباز گمنام امام زمانہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ امام زمانہ کون ہے؟ اب امام زمانہ کو ڈھونڈتے رہے یہ ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک امام زمانہ کو۔ ہم ہی پکڑ کے پوچھتے ہیں ہم ہی کہاں ہے ہم؟ میں نے تمہارے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا امام کہاں ہے۔ ہاں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کا انتظار اور ہمارے انتظار میں فرق ہے۔ ان کا انتظار یزید کے لشکر کا انتظار ہے جو امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، ہمارا انتظار اس کا انتظار ہے جو اپنے مولا کے لیے اپنی آنکھوں کو راستے پہ بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ فرق ہے۔ میں آپ سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا 5 دن وقت لیا، اور اگر میری بات دانستہ یا غیر دانستہ کسی کو بری لگی ہو، چاہے وہ یہاں بیٹھا ہو چاہے وہ سن رہا ہو، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے، میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ میری جس کی اپنی عزت اس کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ کیسے کسی اور کی عزت کو کچھ کر سکتا ہے؟ ساری عزتیں پروردگار کی ہیں، ساری عزتیں خدا ہی کی ہیں۔ اب خدا جسے عزت دے اسے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کہ عزت کسی کی نہیں چھین سکتے۔ خدا جیسے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں، میں جسے چاہے۔ تو میں بہرحال معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سب کا وقت لیا اور آپ کو نہیں دے سکا جو آپ کا حق تھا سننے کا۔ لیکن عزیزان محترم یہ یاد رکھیں، زندگی کا کسی کو نہیں پتا، میرا بھی نہیں پتا میں ممبر سے اتر کے سانس میری آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن آپ جب تک زندہ ہیں، یہ جوان جب تک زندہ ہیں، یہ بچے جب تک زندہ ہیں، اپنی زندگیوں کو خدا کے لیے قیمتی سمجھیں۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے، آپ کا دل بہت قیمتی ہے، آپ کا ذہن بہت قیمتی ہے، اور یہ سب امام زمانہ کے لیے ہے۔ اور اپنی پوری طاقت کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے کوشش کریں۔ کسی بھی نظریے سے آپ کا تعلق ہو، کسی تنظیم سے آپ کا تعلق ہو، کسی گروہ سے آپ کا تعلق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سب کا ایک ہدف ہے اور وہ ہے امام زمانہ۔ ہم کم از کم اس ایک ہدف پر مشترک ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے مجھے آپ کی کچھ باتیں اچھی نہ لگیں، آپ کو میری کچھ باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن یہ میں اور آپ معیار نہیں ہے۔ معیار وہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو نہ بیچیں ایک تصویر کے لیے۔ جوان اپنی نگاہوں کو ضائع نہ کرے ایک گناہ کے لیے۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔